قوم لوط نے ایک ایسی برائی کو ایجاد کیا جو دنیا کی تاریخ میں کسی اور نے نہ کیا تھا۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قوم لوط پر عذاب الہی کیوں نازل ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حران تھا جو کہ طارق کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش ایران کے قدیم شہر ار میں ہوئی۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ حضرت ار علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو بیٹا بنا کر پالا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لایا تھا۔ آپ اہل ستون کی رہنمائی کے لیے نبی منصوب کیے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سے معجزات ہیں۔ آپ جب بارش کے لیے دعا کرتے تو آپ کی دعا قبول ہوتی تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی۔ آپ جس پتھر پر سر رکھ کے سوتے وہاں پر آپ کے سر مبارک کا نشان پڑ جاتا۔ ستون وہ علاقہ تھا جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کو نبی منصوب کیا گیا تھا۔ ستون کے آس پاس 5 خوبصورت شہر آباد تھے، جس میں سے ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ نفوس سے زیادہ تھی۔ یہ علاقہ نہایت ہی سرسبز اور شاداب تھا۔ یہاں باغات کی کثرت تھی۔ یہاں کی لہلہاتی ہوئی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے زیادہ تھیں۔ اردم، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی سرسبز اور شاداب تھا۔ آس پاس کی بستیوں کے لوگ اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہاں آیا کرتے، مگر یہ بات اہل ستون کو ناگوارا تھی۔ ان کے خیالوں میں کہ ان کے آس پاس پیدا ہونے والے پھل، فروٹ، سبزیوں پر ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے علاقے میں دوسری بستیوں کے لوگ آئیں۔ ایک دن اہل ستون اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ دوسری بستیوں والوں کو یہاں پر آنے سے کیسے روکا جائے۔ ابلیس ان کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور کہا، تم ان سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو میری بات غور سے سنو۔ اس اجنبی شخص کی بات انہوں نے غور سے سنی تو ابلیس نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ ابلیس اگلے دن ایک نوجوان شخص کی شکل میں آیا اور کہا، اگر تم ان لوگوں سے چھٹکارا چاہتے ہو جو تمہاری بستیوں میں آ جاتے ہیں تو ایسا کرو، جب کوئی بھی شخص تمہاری بستی میں آئے تو تم اس کے ساتھ زبردستی اپنی خواہش پوری کرو، اور اس طرح وہ لوگ تمہاری بستیوں میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی خواہش کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ یہ بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمران، سردار، روسا، ہر طبقے میں یہ بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ ہر گھر میں یہ عمل پھیلنے لگا تھا۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ حالانکہ یہ لوگ ان محفلوں میں یہ کام کر کے نہایت ہی خوشی محسوس کرتے تھے۔ خاص کر کے مسافروں میں سے اگر کوئی حسین لڑکا ہوتا تو یہ اس سے اپنی زبردستی خواہش پوری کرتے۔ اہل ستون اپنی روزمرہ کی زندگی میں نہایت ہی سخت، ظالم اور بے مزاج اور بدکار تھے۔ بعضاں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بھی مسافر ان کی بستیوں سے ایک روٹی کا ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ بعضاں ایسا بھی ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی یہاں پر آ کر فاقوں سے ہی مر جاتا اور یہ ان کے کپڑے اتار کر اسے برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں میلوں پھیلا ہوا تھا۔ یہاں پر ہر قسم کی فحاشی برائی کو یہ کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور اس بدکاری کے عمل سے انہیں توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط نے کہا، تم بدکاری کیوں کرتے ہو؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نامعقول لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اہل ستون کو دن رات نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن اس بات کا قوم پر کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ حالانکہ یہ قوم اس کام کو فخریہ انداز میں کیا کرتی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا انہیں برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، اگر تم ہمیں یوں ہی ٹوکتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط کی تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ ایک دن انہوں نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ نے ان پر عذاب الہی مقرر فرما دیا۔
ان کی نافرمانی اور بدکاریوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب الہی مقرر کر دیا۔ ستون نے ایک دن حضرت لوط علیہ السلام کو کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی مقرر ہو گیا۔ اللہ نے اپنے 3 فرشتوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا۔ دراصل وہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب 3 نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم نے انہیں دیکھ لیا تو ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط کی بیوی جن کا نام وائلا تھا، اس نے آپ پر ابھی تک ایمان نہ لایا تھا۔ دراصل وہ ایک منافقہ تھی، وہ کفار کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل ستون کو یہ خبر دے دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں 3 نوجوان لڑکے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر قوم ستون حضرت لوط کے گھر دوڑی چلی گئی۔ حضرت لوط نے کہا کہ اے میری قوم، یہ جو تمہاری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے آگے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط کی بات سن کر وہ بولے کہ یہ جو تمہاری قوم کی بیٹیاں ہیں ہمیں ان سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ لوط کی اس جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر فعل بد میں مبتلا تھے۔ جب حضرت لوط کی قوم حضرت لوط کے گھر دوڑی ہوئی چلی آئی تو حضرت لوط نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ان بدکاروں نے آپ کے گھر کے چھت دیوار پر چڑھنے کی بھی کوشش کی اور ان میں سے کچھ آپ کے گھر کی چھت پر بھی چڑھ رہے تھے۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے سخت ڈرے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی یہ بے بسی اور پریشانی کے عالم دیکھ رہے تھے۔ آخر کار فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھا کر حضرت لوط علیہ السلام کو سچائی سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ ہرگز آپ تک نہ پہنچ سکیں گے۔ ابھی رات کا کچھ پہر باقی ہے، آپ اپنے پریوار کو لے کر یہاں سے چل دیجیے۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام اپنے پریوار کو لے کر چل دیے۔ حقیقت حال جان کر حضرت لوط علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور اپنے پریوار کو لے کر چل دیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، جو کہ آگے کچھ دور چل کر وہ اپنی قوم کی طرف واپس پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم نصیب ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بستی کو پر سے اکھاڑا اور اپنے بازو پر رکھ کر آسمان کی طرف چل دیے اور زمین پر دے مارا۔ پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، آنے والے ہر پتھر پر ان مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔